آج کا لیکچر پینشن سے ریلیٹڈ ہے، سروس میٹر کا یہ لیکچر ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کے جو لواحقین ہیں ان میں جو پینشن ہے وہ کس طریقے سے تقسیم ہوگی، اور اگر اس کے اپنے بچے ہیں تو ان میں کس طریقے سے تقسیم ہوگی، اور اگر ایک بیگم ہے تو پھر کیسے تقسیم ہوگی، زیادہ بیگمات ہے تو کیسے تقسیم ہوگی، اور اگر اس کے اپنے بچے فوت ہو چکے ہیں یا اسے ہوئے ہی نہیں تو پھر کس طریقے سے کن کو وہ پینشن ملے گی اور کتنی ملے گی اور کب تک ملے گی، اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی اور ویسے ہی ملازمت کرتے کرتے بیچارہ فوت ہو گیا تو پھر اس کا جو حقدار ہے وہ کون ہوگا اور کتنی عمر تک ہوگا، کتنے سالوں تک وہ اس کا حقدار ہوگا۔ My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am first advocate Supreme Court from Nawab Shah Sindh. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD Law Books of Pakistan. My three most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293. And my third and latest case is reported in PLD 2022 Supreme Court, page number 64, that is sacked employees case. مصروفیت کی وجہ سے میں کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا، تو آپ سب سے ہر لیکچر میں یہ گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے انگیج کرنا ہے ایز یور ایڈوکیٹ یا کوئی قانونی مشورہ کرنا ہے تو یا تو سپریم کورٹ اسلام آباد میں مجھ سے ملاقات کر لیا کریں، لیکن ایک دن پہلے مجھ سے اپائنٹمنٹ لے لیا کریں، اور یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسج کر دیا کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0333268262، اس پہ آپ میسج کر لیا کریں، اور میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی اپنے بزی شیڈیول سے ہم لوگ فارغ ہوں گے تو آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے اور آپ کو گائیڈ کر لیں گے۔ میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپانگ سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں گروپس میں، تاکہ ان سب دوستوں کو قانون کی سمجھ ہو، اور میرا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے غلام سجاد گوپانگ ASC، اسے فالو کریں، اور GSG لا فرم فیس بک پیج ہے میرا، اسے بھی لائک کریں اور فالو کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ میری یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے وہ فوری طور پہ جیسے ہی میں آن لائن وہ ویڈیو پوسٹ کروں تو آپ تک پہنچ سکے۔ آ جاتے ہیں کہ پینشن کی جو ڈسٹریبیوشن کا چارٹ ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اور کس طریقے سے پینشن ملے گی۔ اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے اور سرکاری ملازمت کرتے کرتے وہ ملازمت کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو پینشن ہے اس کے کون کون حقدار ہیں، یہ پوائنٹس آپ نے 16 پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں۔ 16 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ان 16 پوائنٹس کے گرد پورے کے پورے جو حقدار ہیں پینشن کے وہ میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا۔ 16 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم اگر دوران سروس فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو پینشن ہے اس کے حقدار کون کون ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کا پہلا جو حقدار ہے وہ اس کی بیگم یعنی بیوہ ہوگی، اور اسے وہ پینشن تا حیات ملتی رہے گی۔ نمبر 2، اگر وہ بیوہ دوبارہ شادی کر لے گی تو پھر وہ پینشن کی حقدار نہیں رہے گی، پھر اس کی پینشن ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ دوبارہ شادی نہیں کرتی تو پھر تا حیات اس کو وہ پینشن ملے گی۔
نمبر 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر بیوہ ایک سے زیادہ ہے، یعنی اگر اس کی 4 بیوائیں ہیں، ایک سے زیادہ اگر اس کی بیوائیں ہیں، تو ان میں اس کی جو پینشن کی اماؤنٹ ہے وہ برابر تقسیم ہوگی. یعنی اگر ان کی پینشن کی اماؤنٹ 40,000 ہے تو 4 بیواؤں میں 10,000 کے حساب سے 40,000 برابر تقسیم ہوگی، اور ایسے ہی تاحیات ہوگی، بشرطے کہ ان 4 میں سے کوئی دوبارہ شادی نہ کر لے. نمبر 3 ہے، پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر بیوہ یا لواحقین کی تعداد 4 سے بھی زیادہ ہے، اگر ان سے زیادہ ہے تو پھر 1/4 جو پینشن ہوگی اس کا جو 1/4 ہوگا وہ بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اگر بیوہ فوت ہو گئی ہے، 4 نمبر پوائنٹ ذہن میں رکھیں، اگر سرکاری ملازم کی بیوہ فوت ہو گئی ہے تو سرکاری ملازم کا جو بیٹا ہے وہ 21 سال تک 21 ایئرز تک اس پینشن کا حقدار ہوگا اور اسے ملتی رہے گی. نمبر 5 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بیٹا نہیں تو پھر جو بیٹیاں ہیں، 5 نمبر پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ سرکاری ملازم فوت ہو جائے، اس کی بیوہ بھی فوت ہو جائے، بیٹا بھی نہ ہو یا فوت ہو جائے، تو اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ کنواری، طلاق یافتہ یا بیوہ، کنواری، طلاق یافتہ یا بیوہ جو بیٹیاں ہیں وہ تاحیات پینشن کی حقدار ہوں گی. اگر وہ شادی کر لیتی ہیں بعد میں تو پھر نہیں ہوگی، اگر وہ شادی نہیں کرتی تو پھر تاحیات ہے. نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فوت شدہ سرکاری ملازم کا کوئی بچہ ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہے تو وہ بھی تاحیات پینشن کا حقدار ہوگا. اس پہ کوئی عمر کی یا 21 سال کی یا کسی چیز کی قید نہیں ہے. اگر بیوہ نہ ہو تو سرکاری ملازم کے بیٹے کی بیوہ، یعنی سرکاری ملازم بھی فوت ہو گیا، اس کی بیوہ بھی فوت ہو گئی اور اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، تو اس بیٹے کی جو بیگم یعنی بیوہ ہوگی، سرکاری ملازم کے بیٹے کی بیوہ بھی 10 سال تک پینشن کی حقدار ہے. پھر نمبر 8، اگر سرکاری ملازم بھی فوت ہو گیا، بیوہ بھی اس کی فوت ہو گئی، بیٹا بھی فوت ہو گیا، پھر جو بیگم ہے اس کی بیوہ وہ بھی فوت ہو گئی، تو پوتا اگر اس کا حیات ہے تو سرکاری ملازم کا جو پوتا ہے وہ بھی 21 سال تک پینشن کا حقدار ہے اور اسے پینشن ملتی رہے گی. اگر پوتا نہیں ہے، پوتی ہے، تو 9 نمبر پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ سرکاری ملازم کی پوتی غیر شادی شدہ ہے تو وہ بھی تاحیات اس کی جو پینشن ہے اس کی حقدار ہوگی، اور اگر شادی کر لے گی تو اس کی پینشن کا حق ختم ہو جائے گا. نمبر 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ بیوہ کی جو پوتی ہے اس کو جو بیوہ ہے اس کی جو پوتی ہے اس کو لازمی پینشن ملتی رہے گی. اور اب آ جاتے ہیں پوائنٹ کہ اگر سرکاری ملازم بے اولاد ہو یا اس کی اولاد ساری فوت ہو گئی یا اس نے شادی نہ کی ہو. اب یہ 11، 12، 13، 14، 15 اور 16 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اگر سرکاری ملازم کی اولاد نہیں تو جو اس کے رشتہ دار قریبی یعنی والد، والدہ، بھائی بہن، وہ اس صورت میں حقدار ہوں گے پینشن کے کہ وہ ایک سرٹیفکیٹ پیش کریں ثبوت کے طور پر کہ وہ ڈیپینڈنٹ تھے اس سرکاری ملازم پہ، اسی پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اور ان کے گھر کا خرچہ وہی سرکاری ملازم چلاتا تھا، حالانکہ اس کے بچے نہیں تھے، شادی شدہ نہیں تھا یا کسی حساب سے اولاد نہیں تھی، تو ان کی جو گزر بسر تھا وہ اسی سرکاری ملازم کے آسرے پہ تھا. اب ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی جو زندگی ہے وہ گزارنا مشکل ہو گیا.
डिपेंडेंट सर्टिफिकेट दे के जो वालिद है सरकारी मुलाजिम का, वो सरकारी मुलाजिम के फौत होने के बाद उसका वालिद भी पेंशन का हकदार है। अब आ जाते हैं 12 नंबर पॉइंट के सबसे पहले उसका वालिद हकदार होगा। नंबर 13, अगर वालिद फौत हो गया है तो फिर जो वालदा है सरकारी मुलाजिम की वो ताहयात हकदार है पेंशन की, यानी सरकारी मुलाजिम जो है उसकी कोई औलाद नहीं हुई या फौत हो गई, तो जो उसका वालिद है अगर वो भी फौत हो गया तो सरकारी मुलाजिम के फौत होने के बाद जो उसकी वालदा है वो ताहयात पेंशन की हकदार है। अब आ जाते हैं कि अगर वालिद वालदा नहीं है, 14 नंबर पॉइंट, तो सरकारी मुलाजिम के फौत होने के बाद अगर उसके औलाद नहीं थी या वो गैर शादीशुदा था तो उसका वालिद भी अगर फौत हो गया, वालदा भी फौत हो गई, तो फिर सरकारी मुलाजिम के फौत होने के बाद उसका भाई जो है वो 21 साल तक, इब्तिदाई 10 साल तक वो पेंशन लेने का हकदार होगा। और अगर सरकारी मुलाजिम फौत होने के बाद उसके कोई औलाद भी नहीं थी पहले और शादी नहीं हुई थी, वालिद भी उसका फौत हो गया, वालदा भी फौत हो गई, भाई भी फौत हो गया या नहीं था, तो फिर सरकारी मुलाजिम के फौत होने के बाद उसकी जो कुंवारी बहन है वो अगर शादी नहीं करती और ताहयात कुंवारी रहती है तो वो ताहयात पेंशन की हकदार है। ताहयात उस कुंवारी बहन को सरकारी मुलाजिम के दौरान सर्विस फौत होने के बाद उसकी जो पेंशन है वो ताहयात उस कुंवारी बहन को मिलती रहेगी अगर वो शादी नहीं करती तो। अब आ जाते हैं 16 नंबर पॉइंट कि अगर सरकारी मुलाजिम फौत हो गया और उसके कोई बच्चे नहीं थे या फौत हो गए थे तो उसके वालिद भी फौत हो गए, वालदा भी फौत हो गई, बहन भी भाई भी फौत हो गया और उसकी जो बहन है वो तलाक याफ्ता हो गई, शादी थी ले उसकी लेकिन तलाक याफ्ता हो गई या बेवा हो गई, उसका शौहर फौत हो गया, तो वो जो उसकी बहन है जो तलाक याफ्ता या बेवा बहन है वो इब्तिदाई 10 साल तक पेंशन की हकदार रहेगी। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।